21 رمضان کو حضرت علی شیر خدا کی شہادت ہوئی. حضرت علی کی شہادت ہوئی. حضرت علی کا شمار خلفائے راشدہ میں ہوتا ہے. اور حضرت علی کی فضیلت کے بارے میں کسی نے آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھے؟ تو امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ خواتین میں فاطمہ. پھر آپ سے پوچھا گیا امت کی ماں سے کہ مردوں میں کون؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ علی، اور میں جانتی ہوں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے اور تہجد گزار تھے. اب ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کس میں ہے اور منافق کون ہے. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مومنی تم سے محبت کرے گا اور منافق تم سے بغض کرے گا. تو ایمان کی سند اگر حاصل کرنا ہے تو علی سے محبت کرنا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. پھر حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مولا کا جو خطاب شیر خدا کو دیا گیا، حضرت اسامہ نے کہا کہ یا علی آپ میرے مولا نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اور مولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تو علماء کرام نے کہا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لے. اور حضرت علی کی زندگی کی ابتدا، آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ خانہ کعبہ میں ہوئی. زندگی کی انتہا کوفہ کی مسجد، وہاں آپ کی شہادت ہوئی. تو اگر آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے یا علماء کے پاس بیٹھ کر سنیں گے تو آپ یہ سنیں گے کہ پورے کرۂ ارض پر اگر کسی نے نماز پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تو شیر خدا علی نے پڑھی. اور دنیا نے دیکھا کہ 3 لوگ نماز پڑھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب سے. تو نے کہا کہ یہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ میرا بھتیجا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا. اور یہ جو بچہ ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ ان کی شریک حیات. تو حضرت علی نے اسلام کی بہت مدد کی، بلکہ اس میں 4 چاند لگا دیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی کہ دین اسلام قبول کرو، کوئی تیار نہیں تھا. مکے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر دین اسلام کی دعوت دی، کوئی قبول کرنے تیار نہیں تھا. کون کھڑے ہوئے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین اسلام کو اپناؤں گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک میں عبادت کرتا تھا، کوئی نہیں تھا. پھر شیر خدا کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی شریف کی حدیث ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے ساتھ، جس کو حضرت نوح علیہ السلام کے تقوی کے ساتھ، جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، جس کو حضرت موسیٰ کی ہیبت کے ساتھ، جس کو حضرت عیسیٰ کی عبادت کے ساتھ دیکھنا ہے وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے. تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے. بلکہ حدیث کے مکمل الفاظ یہ کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے وہ علی کے دروازے پر آئے. اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا تو اس کو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بے شمار احادیث ہیں حضرت علی کی عظمت کے لیے.